وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، قرآن مجید پڑھنے کے جتنے بھی قواعد ہیں نا، وہ تو سب وہی ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان میں سے ایک دو مسنگ ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی آج بیان کیے جائیں گے۔ ایک قاعدہ یہ ہے کہ اگر شد سے پہلے تنوین آ جائے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں نا، تو دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد شد آ جائے نا، تو ایک زبر ایک زیر ایک پیش آگے ملا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بچوں والی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ کے سامنے یہ حمزہ دو زبر ان، لام کے اوپر شد ہے، تو دو زبر میں سے ایک زبر آگے ملا دی، اللہ، ایسے ہی الرا، ایسے ہی انا، ایسے ہی اما، دو زبر دو زیر دو پیش میں سے ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو آگے ملا دینا ہے۔ جیسے آپ کے سامنے ہے الہن ہے نا، دو زبریں ہیں نا، ایک زبر آگے ملا دو، الہ لقد۔ سبحان اللہ، ادھر میں نے یہ پکچر بھی بنائی ہوئی ہے بچوں کے لیے نا، کہ دیکھو ہیلی کاپٹر جو ہے نا، دو زبروں میں سے ایک زبر لے کے آگے جا رہا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی الہ لقد زبدر رابیہ، وہ دال کی ایک زبر آگے ملا دی۔ اسی طرح خیر نزلا مثلا ما، بس سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بھی اردو زبان کا قاعدہ ہے، اخفاء وغیرہ۔ سب سے پہلے آپ نے ادغام پڑھانا ہے۔ زندگی اور موت کا پتہ نہیں ہے نا میرا بیٹا، ہو سکتا ہے یہ بات بیچ میں ہی رہ جائے اور ساری عمر ساری دنیا کے بچے پھنسے رہ جائیں، تو اس لیے میں یہ یہاں پہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے پہلے ادغام پڑھانا ہے۔ ادغام پڑھانے کے بعد نا پھر آپ نے اخفاء پڑھا دینا ہے۔ اخفاء کیسے پڑھانا ہے؟ آپ نے یہ فقرے بولنے ہیں کہ بیٹا قرآن مجید میں جہاں پہ بھی آپ کو جزم والا نون نظر آ جائے، جہاں پہ بھی تنوین نظر آ جائے نا، تو آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ بس یہ قاعدہ یاد کرا دے اور اس کی مشق کروا دے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن تبع نفس شیئا فلا تنسى شرابا طہورا، یہ آپ نے نا اس طرح اس کی مشق کروا دینی ہے کہ جزم والا نون اور تنوین جہاں پہ بھی نظر آئے نا، تو آپ نے غنہ کرنا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے نا یہ اظہار پڑھانا ہے کہ جزم والے نون اور تنوین کے بعد اگر حمزہ ہا عین ہا غین خا آ جائے نا، تو پھر غنہ نہیں کرنا۔ لو، اتنی سی بات سے بچہ کلیئر رہے گا ساری عمر کے لیے، ٹھیک ہے؟ حمزہ ہا عین ہا غین خا یاد رکھنے آسان ہے، یاد کر لے گا۔ اول تو میری بات سے بھی مان لے، کاش کہ لوگ میری بات مان لیں، کہ ایسا قرآن مجید لے لے جس میں غنہ اخفاء وغیرہ کا رنگ لگا ہو۔ بچے کو نہ اظہار، نہ اخفاء، نہ ادغام، نہ اقلاب پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، جب بچہ چل پڑے گا نا، پھر آپ ضرور پڑھا دو، لیکن جب تک چل نہیں جاتا، جب تک ایک روٹین ایک ردم میں نہیں آ جاتا، جب تک منہ سے بلا تکلف ادائیگیاں نہیں نکلنا شروع ہو جاتی، اس وقت تک اسی کو رکھے۔ پھر جب وہ بلا تکلف اس کو منہ کے اوپر چڑھ چکا ہو نا قرآن مجید، پھر بتا دو کہ بھی حمزہ ہا عین ہا غین خا آ جائیں تو نون کو ظاہر کر کے پڑھ لینا، نہیں تو اخفاء ہو جائے گا۔ اسی طرح میرا بیٹا اقلاب کا قاعدہ تھا، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے نا، اردو کے قاعدے ہیں، کلاس بھی بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ منبر انبیاء، تو منبر انبیاء۔ ہاں، ایک قاعدہ رہ گیا تھا، اس کو آپ نے سب سے آخر میں رکھنا ہے۔ میں نے نا ایک چیز سیکھی ہے اور وہ قرآن مجید سے ہی سیکھی ہے۔ جیسے قرآن مجید ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ایک ہی جگہ کے اوپر سارا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرما دیا، جگہوں جگہوں کے اوپر نا، 3-4 جگہوں کے اوپر 2-3 پارے گزر گئے، پھر ایک ذکر آ گیا، پھر 5-6 پارے گزر گئے، پھر ایک ذکر آ گیا۔ اسی طرح نا میں نے یہ جو اپنا یہ جو اب والا قاعدہ اپڈیٹ کر رہے ہیں نا، اس میں اسی ترتیب کو مد نظر رکھا ہے کہ ادغام ایک جگہ پہ جتنی ضرورت تھی نا اتنا پڑھا دیا، بقیہ جو ہے نا بچا کے رکھ لیا کہ بچہ کنفیوز نہ ہو،
اس کو کسی اور جگہ کے اوپر جا کے پڑھا دیا۔ اسی طرح مد، پہلے میں نے اپنے قاعدے کے اندر نا ساری مدوں کی تفصیل ایک ہی جگہ کے اوپر رکھی ہوئی تھی، وہ بچوں کے لیے یاد رکھنا مصیبت بن جاتی تھی۔ اب میں نے نا حمزہ والی مد کو ایک جگہ پہ لے آیا، شد والی کو ایک جگہ کے اوپر، پھر 2-3 قاعدے سادہ سے پڑھا کے نا پھر دوسری مد لے آیا۔ اس سے بچے ماشاءاللہ بھاگے پھرے ہیں، کوئی بچہ پھنسا نہیں ہے۔ اب جو ترتیب ہے نا ماشاءاللہ تعالی یہ بہت اچھی ہے ہمارے قاعدہ کی، انشاءاللہ تعالی جلدی اپ ڈیٹ ہو جائے گا پورے کا پورا، اور انشاءاللہ تعالی پھر ہم اس کی نا PDF وغیرہ جو ہے وہ اویلیبل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، سب سے آخر میں کیا قاعدہ پڑھانا تھا؟ ادغام کا، اور یہ زبانی یاد کروانا ہے بچے کو کہ بیٹا جزم والے نون اور تنوین کے بعد واو اور یا کے اوپر شد آ جائے نا تو غنہ کرتے ہوئے ملانا ہے۔ جزم والا نون اور تنوین کے بعد واو اور یا کے اوپر شد آ جائے تو غنہ کرتے ہوئے ملانا ہے، جیسے ماؤں وجیدہ، میں یقول طعامی واحد نعاسین یغشا۔ یہ آپ لوگ تو بڑے ہو نا ماشاءاللہ تعالی، آپ کو تو سارا کچھ پتہ ہے، تو اس لیے میں زیادہ مسالے نہیں اس کی لے کے آیا، بس اتنا ہی کافی ہے کہ جزم والے نون اور تنوین کے بعد واو اور یا کے اوپر شد آ جائے تو غنہ کرتے ہوئے ملانا ہے۔ بس صرف اتنی سی بچے کو زبانی یاد کرانے کی دیر ہے، انشاءاللہ تعالی وہ پڑھتا چلا جائے گا۔ اچھا میرے بچوں، دوران کلاس نا بعض دفعہ ایسے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں کہ کسی کو نا وہ ناگواری کا احساس ہوتا ہے، تو ان سب کے اوپر میں آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں، اور میری وجہ سے اگر کسی کو کوئی ذہنی ڈسٹربنس ہوئی ہو تو میں ان کے اوپر آپ سے معافی مانگتا ہوں، تو آپ نے کھلے دل سے معاف کر دینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کا اجر جو ہے نا وہ آپ کو قیامت کے دن دے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا بیٹا، یہ آخری کلاس ہے ایزی قرآن ٹپس کے نیچے، ٹھیک ہے؟ اب جو ہم نیا پلے لسٹ بنا رہے ہیں نا اس کا نام ہے ایزی قرآن پروننسیشن، اس میں ہم تلفظ کو انشاءاللہ تعالی پڑھائیں گے۔ میرا جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ قواعد کو آسان کر کے بیان کر دیا جائے، کیونکہ اس کے اوپر بہت الجھنیں پیدا ہو چکی ہوئی ہیں، یہ عجیب و غریب اصطلاحات اور مدوں کے نام اور ادغام کے نام اور پتہ نہیں حروف شمسی، حروف قمری، اس طرح کی بے شمار ہی پرابلمز آ چکی ہوئی ہیں، تو اس لیے میں نے قواعد کو علیحدہ رکھا ہے۔ اب ہم جو اگلی سیریز شروع کر رہے ہیں نا اس میں انشاءاللہ تعالی بغیر مخارج پڑھائے کیسے ہم اپنے تلفظ کو بہترین کر سکتے ہیں۔ ایک انسان کو نا زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 مخارج کی ضرورت پڑ جاتی ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی جس کی ضرورت ہوگی وہ بیان کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ تعالی جب وہ سیریز شروع ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی کل سے ہی اس کی پہلی ویڈیو آئے گی، لہذا اس کو بھی جوائن کیجئے گا۔ آپ میں سے جس نے یہ کورس مکمل کر لی ہے ماشاءاللہ تعالی آگے بتا سکتے ہیں، آگے پڑھا بھی سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو انسان اپنے بچے کو اردو کی کتاب پڑھا سکتا ہے 2ری 3ری جماعت کی، تو یہ وہی تو قواعد ہیں، زیادہ آسان ہے کہ اوپر اعراب لگے ہوئے ہیں، تو آپ آگے بیان کرنا شروع کر دیجئے گا۔ باقی یہ ہے کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے گا، اور نئی سیریز کا آغاز جو ہے اس کو مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالی جو ہم تلفظ پڑھائیں گے نا وہ بھی قواعد کی طرح ہی آسان ہوں گے۔ جزاک اللہ تعالی خیر الجزا، آپ لوگوں نے جوائن کیا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔